اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر FM 107 ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ کل صاحب اسم امیر نے سن 2023 کا امیری فیصلہ نمبر 12 اور امیری فیصلہ نمبر 13 جاری کیے ہیں۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی سرپرستی میں کل دوحہ میں ماحولیاتی چینجز اور انسانی حقوق کے موضوع پر بین الاقوامی کانفرنس منعقد ہوگی۔ قطر کے انٹرنل سیکیورٹی فورس لخویہ کے انٹرنیشنل سرچ اینڈ ریسکیو گروپ نے جنوبی ترکی میں زلزلہ زدہ علاقے میں اپنا امدادی مشن مکمل کر لیا ہے۔ اور شام کے دارالحکومت دمشق کے ایک رہائشی علاقے پر اسرائیلی فوج کی جانب سے کل کیے گئے ایک میزائل حملے میں 2 خواتین سمیت 15 اشخاص ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحہ بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے سن 2023 کا امیری فیصلہ نمبر 12 جاری کیا ہے، جس کا تعلق بین الاقوامی میڈیا آفس کے قیام اور تنظیم سے ہے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے سن 2023 کا امیری فیصلہ نمبر 13 بھی جاری کیا ہے، جس کے تحت 21ویں ایشین گیمز 2030 کے لیے کمیٹی کی تشکیل اور تنظیم سازی عمل میں لائی جائے گی۔ ان دونوں امیری فیصلوں پر ان کی تاریخ اجرا سے عمل درآمد ہوگا اور انہیں سرکاری گیزٹ میں شائع کیا جائے گا۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی سرپرستی میں کل دوحہ میں ماحولیاتی چینجز اور انسانی حقوق کے موضوع پر بین الاقوامی کانفرنس منعقد ہوگی، جس کا اہتمام قومی کمیٹی برائے انسانی حقوق نے اقوام متحدہ کے ڈیولپمنٹ پروگرام UNDP، اقوام متحدہ کے اعلیٰ انسانی حقوق کمیشن، عرب لیگ اور انسانی حقوق کے قومی اداروں کے عالمی اتحاد کے تعاون سے کیا ہے۔ قومی کمیٹی برائے انسانی حقوق کی صدر محترمہ مریم بنت عبداللہ آل عطیہ نے ایک اخباری بیان میں کہا ہے کہ اس کانفرنس کا مقصد انسانی حقوق پر مبنی ماحولیاتی کام کی اہمیت کو اجاگر کرنا اور قطر اور دیگر پارٹنرز سے متعلق اچھی سرگرمیوں پر روشنی ڈالنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ کانفرنس ماحولیاتی تبدیلی اور انسانی حقوق پر پڑنے والے اس کے اثرات کی روک تھام کے لیے جاری عالمی سطح پر کی جانے والی کوششوں کے ضمن میں منعقد کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی سرپرستی میں آج دوحہ میں زیورات اور قیمتی گھڑیوں کی نمائش کا 19واں ایڈیشن شروع ہو گیا ہے۔ یہ نمائش دوحہ کے ایگزیبیشن اینڈ کنونشن سینٹر میں لگائی گئی ہے، جس میں دنیا بھر سے زیورات اور قیمتی گھڑیوں کے 500 سے زیادہ برانڈز رکھے گئے ہیں۔ یہ نمائش جو 33,000 مربع میٹر رقبے پر لگائی گئی ہے، رواں ماہ فروری کی 25 تاریخ تک جاری رہے گی۔ قطر کے انٹرنل سیکیورٹی فورس لخویہ کے انٹرنیشنل سرچ اینڈ ریسکیو گروپ نے جنوبی ترکی میں زلزلہ زدہ علاقے میں اپنا امدادی مشن مکمل کر لیا ہے۔ فیلڈ ہاسپٹل، امدادی سامان، خیموں اور موسم سرما کی سپلائیز کے علاوہ خصوصی ساز و سامان سے لیس قطری گروپ نے تقریباً 2 ہفتوں تک تلاش اور بچاؤ کی کارروائیوں میں حصہ لیا۔ قطری گروپ زلزلے کے پہلے روز ہی متاثرہ علاقوں میں پہنچ گیا تھا۔ ادھر ڈاکٹروں کی عالمی رفائی تنظیم ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز نے اپیل کی ہے کہ شام کے شمالی علاقوں میں انسانی امداد میں فوری طور پر اضافہ کیا جائے۔ قطری بزنس مین ایسوسی ایشن QBA نے قطر میں جرمنی کے سفارت خانے اور قطر میں جرمنی کے آفس برائے جرمن تجارت اور صنعت کے تعاون سے ایک اجلاس منعقد کیا ہے، جس میں سرمایہ کاروں کو درپیش مشکلات کو دور کرنے کے طریقوں کے علاوہ سرمایہ کاری کے مواقع اور مشترکہ تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ یہ اجلاس قطری جرمن مشترکہ ٹاسک فورس کے مقاصد کے تحت بلایا گیا۔ ٹاسک فورس کا قیام 7 ستمبر سن 2018 کو برلن میں منعقد کیے گئے قطر جرمنی بزنس اینڈ انویسٹمنٹ فورم کے دوران عمل میں آیا تھا۔ QBA کے چیئرمین شیخ فیصل بن قاسم آل ثانی نے اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ اس اجلاس کی بدولت دونوں ممالک کے درمیان تعاون کو بڑھانے اور جرمن کمپنیوں کے لیے قطر میں کاروبار کو فروغ دینے میں مدد ملے گی۔ کل شورا کونسل کے اسپیکر حسن بن عبداللہ الغانم سے کینیڈا کی سینٹ کے اسپیکر
جارج فیورے اور ان کے ہمراہ قطر کے دورے پر آنے والے وفد کے ممبران نے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان پارلیمانی شعبوں میں تعاون کے تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ اس ملاقات میں دونوں جانب کے متعدد اہلکاروں نے شرکت کی۔ خلیج کی کونسل برائے تعاون جی سی سی کے سیکریٹری جنرل جاسم محمد المدعوی سے کل ریاض میں جی سی سی کے جنرل سیکریٹریٹ کے ہیڈ کوارٹرز میں سعودی عرب میں قطر کے سفیر بندر بن محمد العطیہ نے ملاقات کی، جس کے دوران مشترکہ خلیجی ایکشن اور خلیج کی ریاستوں کے درمیان تعاون اور یکجہتی کو فروغ دینے کی کوششوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ قطر کے سفیر نے جی سی سی کے سیکریٹری جنرل کو ان کی نئی ذمہ داریاں سنبھالنے کے موقع پر مبارکباد پیش کی اور ان کی کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ قطر نے ایتھوپیا کے دارالحکومت ادیس ابابا میں افریقی یونین کے رکن ممالک کی 36ویں سربراہ کانفرنس میں شرکت کی ہے۔ اس کانفرنس میں قطر کی شرکت براعظم افریقہ کے ساتھ قطر کے تعلقات کے غواص ہے، جو تعاون اور فائدہ مند شراکت پر قائم ہیں اور تمام شعبوں پر محیط ہیں۔ ان میں معاشی، سیاسی، انسانی اور ترقیاتی اور دیگر تمام شعبے شامل ہیں۔ براعظم افریقہ میں سفارتی اور اقتصادی سطح پر قطر کی موجودگی اور دو طرفہ اعلیٰ سطحی دوروں کی بنیاد پر فریقین کے مابین مضبوط شراکت قائم ہو چکی ہے اور یہ عرب افریقہ تعلقات کی ایک شاندار مثال ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر FM 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ترکی کی ڈیزاسٹر اینڈ مینجمنٹ اتھارٹی AFAD نے ملک کے تمام صوبوں میں امدادی سرگرمیاں ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ AFAD کے نگران یوسف سیزر نے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ زلزلہ زدہ علاقے میں تلاش اور بچاؤ کی کوششیں مکمل کر لی گئی ہیں، سوائے جنوبی کارمان مراس اور ہیٹے صوبوں کے۔ انہوں نے کہا کہ 20,000 سے زیادہ اہلکار گراؤنڈ پر کام کر رہے ہیں اور 40 عمارتوں میں تلاش اور بچاؤ کی کوششیں بدستور جاری ہیں۔ زلزلہ زدہ علاقے میں تقریباً 2,50,000 خیمے اور 6,000 کنٹینرز لگائے گئے ہیں۔ اسی طرح متاثرہ علاقے سے دوسرے صوبوں میں انخلاء کا عمل بھی جاری ہے اور اب تک 4,60,900 لوگوں کو نکالا جا چکا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ 10,000 ترک لیرہ کی نقد امداد تقریباً 8 لاکھ شہریوں کو دی گئی ہے۔ عراق کی مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل عبدالامیر راشد یار اللہ سے کل عراق میں معاہدہ شمالی اوقیانوس کی تنظیم نیٹو مشن کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل یووانی ایانوچی اور مشن کے متعدد ایڈوائزر سے ملاقات کی۔ عراق کی وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس ملاقات میں دونوں فریقوں کے مابین تعاون اور ہم آہنگی کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ عراقی فوج کی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے ٹریننگ اور تجربات کے تبادلے سے متعلق شراکت داری کو وسعت دینے کے امور بھی زیر بحث آئے۔ جنوبی سوڈان کے صدر سلوا کیر اور سوڈان کی عبوری خود مختار کونسل کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل عبدالفاتح البرہان کے درمیان کل ملاقات ہوئی ہے، جس میں دو طرفہ تعلقات اور تمام شعبوں میں تعاون کے پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بات چیت کے دوران عبدالفاتح البرہان نے جوبا امن و معاہدے پر عمل درآمد کے حوالے سے معاہدے کے نفاذ میں درپیش رکاوٹوں اور چیلنجز کو دور کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ کل یہودی آبادکاروں نے قابض اسرائیلی فوج کی سخت حفاظت میں مسجد اقصی کی بے حرمتی کی اور مسجد کے اندر اشتعال انگیز حرکتیں کی اور اپنی مذہبی رسومات ادا کی۔ قابض اسرائیلی فوج نے کل طولکرم شہر پر دھاوا بول دیا اور فلسطینی مظاہرین پر آنسو گیس کے گولے داغے اور علاقے میں CCTV کیمروں کی ریکارڈنگ کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ ادھر مقبوضہ بیت المقدس کے کچھ علاقوں میں کل فلسطینیوں نے اسرائیلی حکومت کے جابرانہ اقدامات کے خلاف سول نافرمانی شروع کی اور ایک روزہ ہڑتال کی۔ سول نافرمانی میں علاقے کے داخلی راستوں کو بند کرنا اور ہر ممکن طریقے سے اسرائیلی قبضے کا بائیکاٹ شامل ہے۔ فلسطینی خبر رساں ایجنسی وفا کی رپورٹ کے مطابق سول نافرمانی مہم کے تحت ٹیکس ادا کرنے سے انکار اور ان لوگوں کا کام پر نہ جانے کا فیصلہ بھی شامل ہے جو اسرائیلی امپلائرز کے لیے کام کرتے ہیں۔ شام کے دارالحکومت دمشق کے ایک رہائشی علاقے پر اسرائیلی فوج کی جانب سے کل کیے گئے ایک میزائل حملے میں 15 اشخاص ہلاک ہو گئے، جن میں 2 عورتیں شامل ہیں۔ ملک میں انسانی حقوق کے ادارے کی رپورٹ کے مطابق دمشق میں جاں بحق ہونے والوں کی اب تک کی یہ سب سے بڑی تعداد ہے۔ میزائل حملے میں 15 اشخاص زخمی ہو جانے کی بھی اطلاع ملی ہے۔
الجزائر کی وزارت خارجہ نے کل ایک بیان میں ان خبروں کی تردید کی ہے کہ الجزائر کی حکومت نے فرانسیسی شہریوں کو سیاحتی ویزے جاری کرنے پر پابندی لگا دی ہے۔ وزارت خارجہ کے بیان میں واضح کیا گیا ہے کہ یہ خبریں بالکل غلط ہیں اور بیرون ملک الجزائر کے سفارت خانے اور قونصل خانے فرانس سمیت الجزائر آنے والے تمام ممالک کے شہریوں کو سیاحتی ویزے بدستور جاری کر رہے ہیں۔ اور اب کچھ خبریں کھیلوں کے بارے میں۔ سعودی عرب کی فٹ بال ٹیم الشباب نے کل الجنوب اسٹیڈیم میں کھیلے گئے 2022 کے راؤنڈ آف 16 مقابلے میں ازبکستان کی ٹیم ایف سی نصف کو 0 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دے دی، جس کے بعد وہ چیمپئنز لیگ کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ کل نئی دہلی میں بھارت کی کرکٹ ٹیم نے ٹیسٹ کے تیسرے دن آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم کو 6 وکٹوں سے شکست دے کر 4 میچوں کی بارڈر گواسکر ٹرافی میچ میں 2-0 کی ناقابل تسخیر برتری حاصل کر لی ہے۔ ہوم ٹیم کی اسپن جوڑی رویندر جڈیجا اور روی چندرن اشوان نے دوسری اننگز میں آسٹریلیا کی تمام 10 وکٹیں حاصل کیں۔ اور کل مانچسٹر یونائیٹڈ کی ٹیم نے انگلش پریمیئر لیگ کے 24ویں ہفتے کے اختتام پر لیسسٹر سٹی کی ٹیم کو 0 کے مقابلے میں 2 گول سے ہرا دیا۔ اس کامیابی کے بعد مانچسٹر یونائیٹڈ 49 پوائنٹ کے ساتھ ٹورنامنٹ میں تیسرے نمبر پر ہے، جبکہ لیسسٹر سٹی کی ٹیم 24 پوائنٹس کے ساتھ 14ویں نمبر پر ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ کل صاحب اسم امیر نے سن 2023 کا امیری فیصلہ نمبر 12 اور امیری فیصلہ نمبر 13 جاری کیے ہیں۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی سرپرستی میں کل دوحہ میں ماحولیاتی چینجز اور انسانی حقوق کے موضوع پر بین الاقوامی کانفرنس منعقد ہوئی۔ قطر کی انٹرنل سیکیورٹی فورس اخویہ کے انٹرنیشنل سرچ اینڈ ریسکیو گروپ نے جنوبی ترکی میں زلزلہ زدہ علاقے میں اپنا امدادی مشن مکمل کر لیا ہے۔ اور شام کے دارالحکومت دمشق کے ایک رہائشی علاقے پر اسرائیلی فوج کی جانب سے کل کیے گئے ایک میزائل حملے میں 2 خواتین سمیت 15 اشخاص ہلاک ہو گئے۔ ریڈیو قطر FM 107 سے خبروں کا آج کا پہلا بلیٹن ختم ہوا۔ سوشل میڈیا سیکشن سے انتخاب عالم، اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون سلمان المومن اور مجھے محمود احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔